الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں ایک ایسے عمل کی طرف ہمیں رہنمائی دی گئی کہ جس سے نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو پسند کرنے لگتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، کیونکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عبارت نقل فرماتے ہیں، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، فرض عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو فرض عبادتیں ہیں ان سے زیادہ بڑھ کر کسی چیز سے جو مجھے پسند ہو، جو میرے نزدیک محبوب ہو، مجھ سے قرب حاصل نہیں کرتا۔ یعنی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جو آپ پر لازم امور ہیں، جو آپ پر فرض ہیں، واجب ہیں، ان فرائض و واجبات کی ادائیگی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ فرض کی ادائیگی کے بعد، واجبات کی ادائیگی کے بعد میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ایک تو فرائض واجبات کی ادائیگی کا ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ فرض و واجب کو پابندی سے ادا کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ نوافل۔ اب نوافل کیا ہیں؟ نوافل ہر چیز میں پائے جاتے ہیں۔ نوافل کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا، کچھ بڑھ کر، کچھ اضافی۔ اب نوافل جو ہیں وہ نماز میں بھی ہوتے ہیں، نماز کے نفل آپ کو پتہ ہے، نماز کے ساتھ جو ہے وہ فرضوں کے ساتھ نفل بھی ملا کے پڑھے جاتے ہیں۔ نفلی نمازیں بھی ہوتی ہیں الگ سے، جیسے تہجد کی نماز ہوتی ہے، اوابین کی نماز ہوتی ہے، اشراق کی نماز ہوتی ہے، تو یہ بھی نوافل میں ہیں۔ اسی طرح روزے ہوتے ہیں، روزوں کے نوافل بھی آپ کو پتہ ہوں گے کہ روزوں میں بھی نفلی روزے ہوتے ہیں، جیسے ابھی شش عید کے روزے گزرے تو یہ نفلی روزے، محرم کے روزے آتے ہیں، تو روزوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بھی نوافل ہوتے ہیں، آپ نفلی صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں سے کچھ نفلی صدقہ دیتے ہیں، نفلی خیرات کرتے ہیں، یہ نوافل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کسی بھی چیز میں جب اضافی کچھ کرتے ہیں تو اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنے نوکر کو یا جس سے آپ نے اجرت طے کی تھی، آپ رکشے میں سفر کر کے آئے تھے، تو آپ اس کو اس کی جو طے کردہ ہے وہ دیتے ہیں، اور طے کردہ کے ساتھ کچھ بڑھا کے 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے جو آپ دینا چاہیں وہ بڑھا کے دیتے ہیں، تو یہ آپ کی طرف سے نفل ہو جاتا ہے۔ یا چلیں آپ اگر پیسوں میں نہیں بڑھانا چاہتے تو آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں، اس کو جو اس کی اجرت طے ہوئی ہے وہ اجرت دے دیں، اور اجرت دینے کے بعد ایک اضافی کام یہ کر لیں کہ اس کا شکریہ ادا کر دیں، تھینک یو کر دیں اسے۔ یا پھر جو ہے آپ نے اپنے کسی ملازم کو سیلری دینی ہے تو آپ سیلری کے وقت جو ہے کچھ اضافی رقم اس کو دے دیں، یا پھر اضافی رقم نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اس کو اپریشیٹ کر دیں، کوئی اچھا جملہ بول دیں، کوئی اچھی بات کہہ دیں کہ جو ایک اضافی چیز ہو آپ کی طرف سے۔ تو یوں اضافی چیز جب آپ دیں گے نا تو یہ نفل میں شمار ہوتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جب ہم کچھ کسی کو دیتے ہیں، بڑھ کر دیتے ہیں، اضافی دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کا بدل بھی چاہتے ہیں یا بدل بھی لیتے ہیں کہ یار ہم نے اس کو اتنا کیا، اس کے ساتھ اتنا کیا، اس کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا، لیکن جب ہمیں ضرورت پڑی، ہمیں کچھ وقت چاہیے تھا، ایک ہمارا ملازم ہے جس کو ہم بڑھ کر دے دیتے تھے، یا چلیں اس سے ہم اچھی بات کر لیا کرتے تھے، اچھے طریقے سے پیش آ جایا کرتے تھے، لیکن پھر ہم اس سے اس کے بدل کی بھی امید رکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے ساتھ اچھا کیا، جب ہم نے اس کو اچھا دیا
تو موقع پر پھر اس نے ہمیں وقت نہیں دیا. یہ جو ہے ہمارے پاس سے جو ایکسٹرا وقت ہم چاہ رہے تھے، جو تھوڑا سا وقت زیادہ چاہ رہے تھے، اس دفعہ ہمیں تھوڑی زیادہ ضرورت تھی اس کے وقت کی، تو وہ اس نے نہیں دیا. تو یہ ناراضگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. تو پھر وہ جو ہمارا دیا ہوا نفل ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں شمار نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کا بدل بھی نہیں لینا، اس کے بدلے بھی کچھ نہیں چاہنا، بس ہم نے کچھ بڑھا کے دینا ہے. یہ ہم نے اپنی عادت بنانی ہے. وہ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے دیں کہ بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم رقم کی صورت میں ہی بڑھائیں، ہم شے کی صورت میں ہی بڑھائیں. ہم اپنے اچھی بات کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے برتاؤ کے ذریعے کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو اس سے اضافی ہو، جو ہمیں اس کو دینا لازم تھا. تو یوں ہم اس نفل کے عمل کے ذریعے، ان نوافل کے عمل کے ذریعے، ان نوافل کو بجا لانے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو لوگوں میں بھی پسند کی جائے گی، اور لوگ بھی اس کے ذریعے آپ کو اپنے دل سے ماننا شروع کر دیں گے، اپنے دل سے چاہنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی محبت ان کے دلوں میں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محبوب بنائے گا، وہاں لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حدیث کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.